فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، حمد و ثنا صلاۃ و سلام کے بعد آج کا یہ پروگرام جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام، جس میں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ علم والے تقوی والے نوجوان موجود ہیں، ان کی موجودگی میں صرف جو اللہ کائنات کا احسان اور اس کی طرف سے ذمہ داری ہے، اس عہدے کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا۔ حالانکہ بہت زیادہ گفتگو اچھی کرنے والے خطیب تنویر شاکر صاحب، آپ کے خطیب عبداللہ اسلم صاحب، الیاس بھائی اور دیگر علماء موجود ہیں، اور میرے بعد صحیح معنوں میں جو خطیب ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے کچھ گزارشات کروں گا، وہ بھی کہ عبداللہ اسلم صاحب ہماری جماعت کے اس سیکٹر کے امیر ہیں، ان کے حکم پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ جماعت ایک گلدستہ ہوتی ہے، اس گلدستے کے جو بہترین پھول ہیں ان میں سے ایک پھول عبداللہ اسلم ربانی صاحب ہیں، جو 5 اپنے خطیب تھے، اب آپ ان کو لے آئے ہیں۔ اللہ اس جماعت کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی محبت کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ اس نوجوان کی جوانی میں برکت کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی اللہ توفیق دے۔ آپ کیونکہ پنجابی سننے کے عادی ہیں اور مجھ سے پوری طرح تو نہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنی آسان گفتگو جو میں آپ تک پہنچا سکوں وہ پہنچاؤں گا۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، وہ ہمارے معاشرے میں اڑی ہوئی چند باتیں ہیں۔ کہ گجر صاحب کا اتنا بربدا انگیز توحید پر گفتگو کا طریقہ تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے خطیب کے عام کو مطلب پتہ نہیں ہوتا، چھوٹے خطیب کو چھوٹی کا
بندے تو نہیں اسی بات جنہیں بھی ٹائم لگا چلا آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پر بات کریں گے، سب سے پہلے ہم معاشرے میں ایک لفظ اکثر سنتے ہیں، سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا یہ بات صحیح ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے۔ آج کل ہم معاشرے میں ایک بات اکثر لوگ آپس میں طلباء بھی کر دیتے ہیں، اور اس بات کو کئی مرتبہ آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا کہ جی اللہ رب العزت حقوق اللہ معاف کر دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں۔ سنی جی گا، حقوق اللہ معاف کر دیں گے پر حقوق العباد جو بندیاں دے حق کا وہ معاف نہیں ہوں۔ ظہیر بھائی سنی آپ نے، یہ جملہ شرم بالکل غلط ہے، اور نہ اس کی کوئی قرآن میں دلیل ہے اور نہ اس کی کوئی حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر دے۔ اللہ کا سب سے پہلا حق جو اپنے بندوں پر ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ سارے حق معاف کر دے گا۔ حقوق العباد کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہے؟ اللہ جو چاہے کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن رب نے پابندی اس بات کی لگائی ہے کہ تم ساری کائنات میں جو مرضی کرتے پھرو، جس نے میری توحید میں ذرہ برابر خلل کیا، میرے حق توحید میں ایک ذرہ برابر ڈنڈی ماری، اس کی ساری عبادتیں، اس کی ساری ریاضتیں، اس کا سارا اخلاق، اس کے سارے حج، اس کی ساری نمازیں، اس کی زندگی کا ایک ایک نیک کام اللہ برباد کر کے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا سب سے پہلا حق توحید ہے، جس کی کوئی معافی نہیں۔ حقوق العباد اگر رب چاہے تو معاف کر دے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے نے دوسرے انسان سے زیادتی کی ہوگی، دل دکھایا ہوگا، اگر رب چاہے اللہ جنت میں ایک محل کا دیدار کرائے گا، دونوں بندے کھڑے ہوں گے، مدعا علیہ موجود ہوگا، جس سے ظلم کیا وہ موجود ہے، جس سے ظلم ہوا وہ موجود ہے، سامنے کھڑے ہیں، اللہ جنت کا محل دکھائیں گے۔ جس کے اوپر ظلم ہوگا نا، اللہ رب العزت سے وہ پوچھیں گے اللہ وہ کیا تھا؟ اللہ فرمائیں گے وہ تو میری جنت کا ایک محل ہے۔ صحیح حدیث، کوئی دلیل مانگنا چاہے میرے بعد بھی انشاءاللہ شیخ بیٹھے ہیں، ایک بات دلیل کے ساتھ، حدیث کے ریفرنس کے ساتھ اور صحیح حدیث بیان کریں۔ کیا کہے گا اللہ کو؟ یا اللہ وہ کیا تھا؟ اللہ کہے گا وہ تو محل ہے۔ اللہ مجھے مل سکتا ہے؟ اللہ کہے گا ہاں تجھے مل سکتا ہے، کیسے دے گا؟ اللہ کہے گا اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، جنت میں محل ہے۔ وہ فوراً کہہ اٹھے گا، کیونکہ جنت پیاری اتنی ہے، وہ جگہ خوبصورت اتنی ہے، وہ اعلیٰ اتنی ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت نے ایسی خاصیت رکھی ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ساری زندگی دکھوں کا مارا، اتنی تکلیفیں، اتنے دکھ، ایک سکھ جس کے قریب نہیں آیا ہوگا، افلاس میں، بھوک میں، غربت میں، بیماری میں، تنگ دستی میں ساری زندگی گزار کے جائے گا۔ جب رب کے سامنے پیش ہوگا، اللہ فرشتے کو کہیں گے جاؤ اس کو لے جاؤ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ صرف جنت کا دیدار کراؤ، جنت کے اندر غوطہ لگاؤ، باہر لے آؤ، میرے سامنے کھڑا کرو۔ ساری زندگی دکھوں کا مارا بندہ جس نے ایک سکھ نہیں دیکھا ہوگا، جب اللہ جنت کا ایک دیدار کروا کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے میرے بندے زندگی کیسے گزاری، تو بندہ کیا کہے گا؟ اللہ دکھ کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، دکھ کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ساری زندگی دکھ کے نام کی چیز کو میں نے دیکھا نہیں، خوشیاں تھی، سکون تھا، چین تھا، ساری زندگی آرام کی تھی، سارے دکھ کتنی دیر میں بھول گیا؟ صرف جنت کا ایک دیدار زندگی کے سارے دکھ بھلا دے گی۔ میرے بھائیوں، وہ جنت اللہ
جس کو چاہے گا عطا کرے گا، لیکن یاد رکھیے پہلا حق رب کا توحید ہے، اگر اس میں خلل ہوا تو پھر تمہاری جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ فرما رہے تھے نا اللہ سے یاری لگانی ہے تو نبھانی ہے، اللہ نے بھی اسی بات کو قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں کہ جس نے مجھے رب مان لیا، جس نے مجھے رب مان لیا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لی۔ اب رب کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ کنوں کنوں اندر رب کا معنی؟ رب کا معنی یہ ہے کہ جس کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہ ہو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اختیار ہر چیز پر ہے اور کوئی کائنات میں ایسا ذرہ نہیں جو رب کی نظر سے دور ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جس کا اختیار کائنات کی ہر چیز پر ہے۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، اللہ کا اختیار کتنا ہے؟ یہ جو چونٹی ہے زمین پر رینگتی دیکھی آپ، کیڑی بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں، اگر اللہ ان سے اختیار اٹھا لے، ان کی تعداد اتنی ہے کہ تم اس زمین پر رہ نہیں سکتے۔ یہ رب کا اختیار ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا ہی تمہارے سامنے رکھا ہے جتنی وہ تمہیں نظر آتی ہیں۔ اگر رب ان سے اختیار اٹھا لے، یہ تمہارے زندہ جسموں کو کھا جائے۔ قربانی پر جانور کرتے ہیں نا، دھگا دیکھا آپ نے؟ اس پر اللہ کا اختیار ہے، تمہارا نہیں۔ ایک بول بیل ٹکا اگر اللہ اپنا اس سے اختیار اٹھا لے، پورا گاؤں مل کر اس کو اسلحے کے بغیر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اتنی اس کے اندر طاقت ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر اختیار رکھا ہے، وہ بندوں کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر رب اس سے اختیار اٹھا لے، پورا 107 گاؤں مل کر اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ یہ میرے رب کا اختیار ہے۔ میرے بھائیوں، جس نے اللہ کے اس اختیار کو سمجھ لیا، اس کے بعد بھی وہ اللہ سے شرک کرتا رہا۔ کسی نے کیا کہا، میرا پتر بیمار ہو گیا، اب کیا کریں؟ ایک ڈاکٹر کو گئے، دوسرے کو، تیسرے ڈاکٹر کو جان دی، میرے پاس کسی نے کچھ کر دیا، بابا جی ان کسی نے کرتا کچھ ہوں، وہ حضرت صاحب کو چلو تو نہیں رہتے، یہی ہوتا ہے۔ آج کل سردی ہے، ویسے ہی مندے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کئی اتنے ضعیف العقیدہ بھائی ہیں، 1 2 3 دن کام مندہ ہو جائے اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ صرف 2 3 دن کام میں مندہ آنے کی دیر ہے، نہ جی کسی نے کچھ کرتا نہیں، فلانے دی نظر ہو گئی۔ یقین کیجیے ہمارے پاس ایسے بندے آتے ہیں، کچھ بیمار بالکل ڈائریکٹ کہتے ہیں، مینوں لگدا ڈاکٹر صاحب میرا میدا کسی نے باندھ دیا۔ یقین کیجیے استغفر اللہ معاذ اللہ، ایک بندہ میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اللہ اولاد دینا چاہتا ہے، حمل ہو جاتا ہے، لیکن نہ کسی نے بننے آیا، عمل ضائع ہو جاتا۔ یعنی کہ اس کا معنی کیا سمجھے آپ؟ کہ رب دینا چاہتا ہے لیکن رب سے بھی بڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی ایسا ہے کہ رب اولاد دینا چاہتا ہے، لیکن کوئی ایسا ہے جو رب کے اختیار سے بڑا ہے، اللہ اولاد دینا چاہتا ہے، لیکن کوئی ایسا ہے جس نے باندھ رکھا ہے، اولاد دینے نہیں دیتا۔ استغفر اللہ۔ بس یہ عقیدہ ہے، یہ مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے بندے کی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وہ 10 حج کر لے، جس نے رب کے اس حق میں ڈنڈی ماری اس کا سب کچھ بیکار ہے۔ توحید اکاؤنٹ ہے۔ آپ کسی بینک میں جائیں، کسی بینک میں چلے جائیں، ان کو بھائی میں پیسے جمع کروانے، لینے نہیں، پیسے جمع کروانے، تو بھائی اکاؤنٹ نمبر 10، سارا اکاؤنٹ ہی نہیں رہا بینک، بھائی کا دماغ خراب، یہ اکاؤنٹ نہیں کسی اور بندے کا جمع کرانا، نہیں، اپنے اکاؤنٹ جمع کرانے، اکاؤنٹ نمبر ہے ہی۔ جس طرح بینک میں آپ کے پیسے جمع نہیں ہوتے اگر اکاؤنٹ نہ ہو، یہ اللہ کی توحید اکاؤنٹ ہے، اگر یہ موجود ہے تو تمہارے اعمال جمع ہوں گے، نہیں تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ میرے بھائیوں، جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ رب جس نے یہ تیرا نظام بنایا ہے، کبھی اس پر غور کیا ہے؟ گردہ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ اتنا گردہ ہوتا ہے، اتنا، یہ میرا فرائز دیکھا، ایک انڈے سے
قریب قریب، ایک انڈے کے قریب قریب۔ اس کے اندر جو اللہ نے فلٹر لگایا ہے، جس کو نیفرون کہتے ہیں، جو آپ کے پیشاب کا، جو آپ سارا دن پانی پیتے ہیں اس کو صاف کرتا ہے، باڈی کو مہیا کرتا ہے، اور جو ایکسٹرا بچتا ہے پیشاب کی شکل میں خارج کرتا ہے۔ اتنے انڈے جتنے گردے، پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 62 میٹر کی لائن اللہ نے بچھائی ہے۔ آپ اس رب کو چھوڑتے ہیں اور ایسے کے پاس جاتے ہیں جو قبر میں دفن ہو چکا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ہمیں وہاں سے خیر ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اولیاء کے گستاخ نہیں ہیں، ہم اولیاء کی بتائی ہوئی تعلیم بتاتے ہیں۔ جتنے ولی آئے ہیں ان کی دعوت ایک ہی تھی، جتنے نبی آئے ہیں سب کی دعوت ایک تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تعظیماً بھی جھکنا ہے تو صرف اللہ کے آگے۔ کسی کو پوچھے کہ جی تعظیماً سجدہ کرتے، استغفر اللہ، تعظیم وہ تعظیم جو رب کی توحید کو بلا دے، وہ تعظیم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اگر تم اللہ کے اس پہلے امتحان میں فیل ہو گئے، پھر تمہارا اچھا اخلاق ہو، تم جتنے مرضی نیک پارسا ہو، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے اس بات پر پکا عہد کر لیا کہ دینے والا، داتا، مشکل کشا، حاجت روا کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ ہم اللہ کی توحید میں ڈنڈی کیسے مارتے ہیں؟ سجدے ہم نہیں کرتے غیر اللہ، لیکن ہم امید کسی اور سے لگاتے ہیں۔ امید کا شرک ہم میں موجود ہے۔ بیماری ہوئی، ڈاکٹروں سے دوائی لے سنت سمجھ کر، پر امید اس رب پر رکھے کہ اس دوا میں بھی شفا ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں کہاں اللہ کی توحید ہے، ہر جگہ پر ایک ہی مقصد ہے۔ جتنے انبیاء آئے ان کی شہادتوں کے پیچھے اللہ کی توحید۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، کیا بلال کا قصور تھا؟ تپتی ریتوں پر، کوئلوں پر لٹایا، اس کا قصور کیا تھا؟ سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، قصور کیا تھا؟ صحابہ کو اتنی مارے پڑی، قتل کیے گئے، خبیب کا کیا قصور تھا؟ خباب کا کیا قصور تھا؟ مصعب بن عمیر کا کیا قصور تھا؟ صرف ایک، وہ یہی کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ جب ایک اللہ مان لیا ہے، ایک رب کی عبادت کر لی ہے، پھر کسی اور کی کر سکتے نہیں۔ میرے بھائیو، یہ پہلا حق اللہ کی توحید کا ہے اپنے بندوں پر۔ اگر اس حق میں کمی رہ گئی، پھر کوئی فائدہ نہیں تمہاری عبادتوں کا، تمہاری ریاضتوں کا۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کو سمجھیے، اس منہج کو سمجھیے۔ یہ وہ دعوت ہے جو اللہ کے نبی کی دعوت تھی، سارے نبیوں کی دعوت تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام اسی دعوت پر تھے، سلف صالحین، آئمہ محدثین اسی دعوت پر تھے۔ اللہ سے مانگنا، کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جو عبادت ہے اور دعا ہے، اس کے لیے خاص ہے اللہ کے لیے۔ اب ایسے تو بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یا اللہ مدد، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ یا اللہ مدد، یہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا عبادت ہے، اس میں شک نہیں۔ دعا عبادت ہے۔ دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ جس نے کہا یا اللہ مدد، اس نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی، اللہ کی عبادت کی۔ اور جس نے کہا یا رسول اللہ مدد، اس نے کیا کیا؟ اس نے رب کی دعوت، رب کی توحید کو توڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کرسمس ڈے گزر کے گیا ہے، صرف ہم نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی کونسلری بچانے کے لیے، اپنی چیئرمینی بچانے کے لیے، جماعت کے امیر کا عہدہ بچانے کے لیے ہم ان کے چرچ میں گئے، جا کر کہا ہیپی کرسمس۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ کیا معنی اس کا؟ کہ 25 دسمبر کو اللہ رب العزت نے بیٹے کو جنم دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ رب کو گالی ہے۔ جس بندے نے جانتے ہوئے، اس کو پتا ہے کہ 25 دسمبر کرسمس ڈے کا معنی یہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے کو جنم دیا ہے، اگر وہ عقیدتاً سمجھتا ہوا، وہ جانتا، ایک بندہ جہالت میں، جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے،
मजाक में एक दूसरे को कहते ताड़ी का ली ना, जहालत है, पता नहीं है। एक बंदा शऊर रखता है, एक बंदा शऊर रखता है कि इसका मानी ये है, फिर भी चंद वोटों की खातर, अपने ओहदे की खातर उनके चर्च में जाता है, उनको मुबारकबाद पेश करता है। यकीन कीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो उसने पढ़ा था उसका टूट चुका है, उसका इस्लाम का नाता टूट चुका है। अब वो दोबारा मुसलमान होने के लिए कलमा पड़ेगा। ये मजाक नहीं है, ये इतना हसास मसला है। हम मजाक में कह देते हैं, कई सिर्फ जी बैनुल मज़ाहिबीन, सारे मज़हब ठीक है। इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने जो नवाक़िद इस्लाम लिखी है उसमें ये बात लिखी हुई है, जो शख्स ये कहे कि सारे मज़हब ठीक है, इस्लाम भी ठीक है, यहूदियत भी ठीक है, ईसाईयत भी ठीक है, वो पक्का काफिर है। मेरे भाइयों, एक ही दीन है, वो दीन इस्लाम है, और इसकी पहली बुनियाद अक़ीदा तौहीद है। वो रब का हक़ तौहीद अगर हम इसमें कमज़ोर पड़ गए, बच्चा बीमार है, 2-4 दिन के बाद हमने अल्लाह की तौहीद को दाव पर लगाया, तवीज़ गले में लटकाया, फिर उस तवीज़ पर उम्मीद बांध ली कि इस तवीज़ से शिफा होगी, उसने रब की तौहीद पर डाका मार दिया। जिसने कारोबार चलाने के लिए इतना ही जाकर कह दिया कि मेरा कारोबार किसी ने बांध दिया है, चल नहीं रहा, हज़रत साहब आप पे नज़र करम करें, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, उसने रब की तौहीद को डाका मार दिया। मेरे भाइयों, अगर तुम इस पहले मसले में कामयाब हो गए, इसमें इस पहले हक जो अल्लाह का हक़ तौहीद है हम पर, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो फिर अल्लाह की तरफ से पहला इनाम क्या हो। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने लाया जाए, गुनाह इतने होंगे कि 99 रजिस्टर्ड गुनाहों के इतने लंबे चौड़े कि जहां तक आपकी नजर जाती है इतने लंबे गुनाहों से भरे हुए रजिस्टर्ड होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे इसका वजन करो। तो इसलिए कहदा की वजन करने की लोड़, बाबा जी ਇਹਦਾ वजन की करना, ऐसा 99 रजिस्टर्ड जिहदे गुनाह ना भरे हों, फरिश्तियां ने कहना ਇਹਦਾ वजन करने की लोड़ ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाएगा ये इंसाफ का दिन है। कौन सा दिन है? इंसाफ का दिन है। आज किसी के साथ ज्यादती और जुल्म नहीं होगा। 99 रजिस्टर्ड एक तरफ रखे जाएंगे और दूसरी तरफ एक छोटा सा कार्ड, छोटी सी एक पर्ची। जब वो पर्ची पलड़े में डाली जाएगी, पलड़ा इतना जो 99 रजिस्टर्ड गुनाहों के होंगे वो ऊपर उठ जाएंगे, उस एक पर्ची का वजन बढ़ जाएगा। उस पर्ची पर लिखा क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो शख्स है जिसने गुनाह तो बड़े किए हैं लेकिन कभी भी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। अल्लाह फरमाएंगे जा, आज मैं तुझसे वो वादा पूरा करता हूँ जिसने मेरी तौहीद पर डंडी नहीं मारी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं किसी इंसान के गुनाह जमीन से आसमान तक भरे हो, अगर वो शिर्क न करे, अल्लाह कहता है मैं चाहूँ उसको माफ कर दूँ। अल्लाह को कोई पूछने वाला है? अल्लाह को कोई पूछने वाला है? मेरे भाइयों, ये वो तौहीद है जिसकी खातिर सहाबा अपनी जानें दे गए। हुज़ैफा बिन जमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक काफिर के हाथों चढ़ गए। अब उसको दावत क्या दी कि तुम अपना मजहब, दीन, इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दो और हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ। अब उसने क्या कहा? ठीक है। हुज़ैफा ने कहा ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। अच्छा, फिर तुम्हें पता है तुम्हारा हशर क्या होगा? उसने कहा हशर से हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। मेरे भाइयों, ये वो सहाबा हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि बाद में आने वालों ईमान बनाना कैसा? सहाबा जैसा। अगर सहाबा जैसा ईमान होगा तो तुम्हारा ईमान अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, वरना रद्दी की टोकरी में जाएगा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हुज़ैफा से क्या कहा कि तुम अल्लाह की तौहीद छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे अंजाम मौत है। छोड़ दोगे आधी सल्तनत दे दूंगा, अपनी जवान बेटी का रिश्ता भी दे दूंगा। सोच ले क्या करना है। कहा सब कुछ मुमकिन है पर अल्लाह की तौहीद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।
میرے بھائیوں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جنگ احد کا میدان اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے گالیاں دی، چپ رہے۔ جب اس نے اللہ کی توحید کے خلاف نعرہ لگایا جے حبل، پھر اللہ کے نبی نے کہا عمر اب جواب دو، کیوں اس زندگی کا مقصد ہی رب کی توحید ہے؟ اگر وہ نہ رہی، میرے محمد کا اس دنیا میں رہنے کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر صرف ایک اللہ کی عبادت ہے۔ کہا عمر اب بولو، اب جان جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اگر رب کی توحید داؤ پر لگ گئی تو پھر محمد کی، ابو بکر کی، عمر کی زندگی بیکار ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ توحید ہے جب حذیفہ سے کہا آگے موت ہے، ادھر آسائشیں ہیں، سوچ لے کیا کرنا ہے۔ دو ساتھی جو سیدنا حذیفہ کے ساتھ تھے، ان کے سامنے تیل کو گرم کیا، گرم کرنے کے بعد ان دو ساتھیوں کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اتنا گرم تیل تھا کہ چند لمحے نہیں گزرے جسم کا گوشت اڑ گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ اب پھر اس سے کہا حذیفہ سوچ لے، حذیفہ سوچ لے، پر وہ کیا کہتے تھے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، آگے رب کا وعدہ کیا ہے؟ ثم استقاموا، اگر تم نے مجھے رب مان لیا، پھر اس پر استقامت کو اختیار کر لیا، اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، میں فرشتوں کو نازل کروں گا۔ کس کے لیے آئیں گے فرشتے؟ کیا کہنے آئیں گے؟ اللہ تخافوا، او بھائی تو نہ ڈر، تو نہ پریشان ہو، اچھا ولا تحزنوا، اور غم زدہ بھی نہ ہو، ہم آئے ہیں رب کے فرشتے کیا لے کر؟ وَأَبْشِرُوا، تیرے لیے خوشخبریاں لے کر آئے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ بالجنہ۔ علماء نے تفسیر میں لکھا جب مواحد آدمی کی موت قریب ہوتی ہے، اللہ آسمان سے جس نے ساری زندگی اس بات پر استقامت اختیار کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، علماء نے تفسیر میں لکھا پہلا فرشتہ اس مواحد کے سرانے کھڑا ہوتا ہے، اور پروٹوکول کے لیے اتنے فرشتے، جب تک رب کا آسمان نہیں آئے تو پورے فرشتے لائن میں کھڑے۔ حذیفہ کو پتا تھا مجھے غم کی ضرورت نہیں ہے، رب کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہا اگر رب کی توحید پر کمپرومائز ہو جائے اور یہ جان بچ جائے کوئی فائدہ نہیں، کہا لے جاؤ اس کو، لے جاؤ اس تیل کے اندر پھینک دو۔ جب لے جانے لگے نا تو سیدنا حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ وہ دنیا دار تھا، اسلام ایمان کا مزہ تو چکھا ہی نہیں تھا، اس کو کیا پتا۔ اس نے کہا لے آؤ واپس، کام بن گیا، واپس لے آؤ، کام بن گیا، یاری لاؤنی تے توڑ نباؤنی ہے، کام بن گیا، انہیں کہا لے آؤ واپس۔ اس نے کہا اچھا جی تینوں پہلو کیا سی مان اللہ دا چنگا نہیں سی؟ انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا ہون جو رون دیا تے میری پہلو منگنا تھا۔ حذیفہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم پتر بیمار ہو جائے ہیں رب کی توحید کو چھوڑ دیتے ہو اور عیسائی کے پاس توحید لینے چلے جاتے ہو، اس سے پہلے 1000 بیٹے ہوں قربان ہو جائیں، رب کی توحید پر کمپرومائز نہ کرنا۔ وہ رب جس نے دیا ہے جب تک چاہے گا زندہ رہے گا، جس کی موت میرے رب نے لکھ دی ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع کر لو، حکیم جمع کر لو، طبیب جمع کر لو، طویل لکھنے والے جمع کر لو، دم بھوکے والے جمع کر لو، ایک لمحہ اس کی زندگی مل کر بڑھا نہیں سکتے۔ اور جس نے میرے رب نے جس کی زندگی لکھی ہے وہ کوڑوں میں پڑا بھی پل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں جتنے مرضی طویل لے لو، اگر رب نے موت لکھی ہے تو کوئی بچا سکتا نہیں ہے۔ حذیفہ سے کہا اب روتا کیوں ہے؟ کہا تو نے وہی سمجھا پر میری نظریں تو کہیں اور لگی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، میری نظریں تو وہاں ہیں، رب کے فرشتے آتے ہوں گے۔ اور مجھے دکھ آج اس بات کا ہے کہ حذیفہ کے پاس رب کی توحید پر کٹنے کا وقت آیا تو ایک جان ہے، میرا رب ہر بال کے بدلے حذیفہ کو جان دیتا تو ایک ایک کر کے رب کی توحید پر قربان کر دیتا۔
میرے بھائیوں یہ ایمان تھا صحابہ کا، اس حق توحید پر اگر تم نے کمپرومائز کر لیا تو تمہاری ساری ریاضتیں، ساری عبادتیں اللہ کے ہاں ان کا ایک ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں۔ آخری حدیث اس بات کی سن لیں، اگلا حق پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ عبداللہ ابن جدعان اتنا بڑا سخی تھا، اتنا بڑا سخی، اور رشتہ دار کس کا تھا؟ اس شخصیت کا جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کائنات میں نے ہر انسان کا حق ادا کر دیا ہے، پر ابو بکر تیرا حق میں نہیں، آسمان والا رب ادا کرے گا۔ یہ وہ ابو بکر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی، آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ کہا عائشہ تم آسمان کے ستاروں کی بات کرتی ہو، میرے عمر کی نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے ستارے بھی نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات کہی بیٹی وفادار تھی، دل پر ضرب لگی ہلکی سی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرا باپ ابو بکر۔ کیا کہا؟ سید البشر بعد الانبیاء جناب ابو بکر۔ کہا پھر میرا باپ ابو بکر۔ کہا عائشہ ابو بکر کی نیکیوں کی بات کرتی ہو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں مل جائیں، جو ایک رات ابو بکر نے میرے ساتھ غار میں گزاری ہے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ابو بکر ہیں، ان کا قریبی رشتہ دار ہے، نام عبداللہ ابن جدعان ہے۔ پوچھنے والی میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ اتنا سخی تھا، اتنی بڑی دیگ تھی جس میں اس کا کھانا پکتا تھا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں جب میں بکریوں کو چروا کے آتا تو میں اس اتنی بڑی دیگ تھی اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ جاتا تھا۔ اتنی بڑی دیگ تھی کہ اس کی چھاؤں کے نیچے کائنات کے امام بیٹھ جاتے تھے، جو لوگوں کے لیے وہ کھانے پکاتا، سخاوت کرتا، لوگوں کی بیٹیوں کو گھروں سے اٹھاتا، شہد کی مہمان نوازیاں کرتا، جو کوئی آتا کبھی خالی نہیں اس کے در سے گیا تھا۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی کہ کیا اس کو بھی کوئی اجر ملے گا قیامت کے دن؟ نبی پاک نے دو ٹوک فرمایا نہیں عائشہ، اس نے جو حق رب کا تھا وہ بندوں کو دے رکھا تھا۔ وہ کہتا تھا رب تو ہے لیکن آئیڈا بابا نے رب دے سانو نیڑے کردا۔ یہ رب کا اختیار تھا ان قبروں والوں کو جو تم نے دیا کہ اللہ موجود ہے لیکن فلاں دربار پر جائیں، جھولی اٹھائیں، اگر بیر گر جائے تو پتر ہوتا ہے، پتا گر جائے تو بیٹی ہوتی ہے۔ یہ میرے رب کا اختیار تھا۔ تم نے جا کر تعویذ اس لیے باندھا کہ میرے پاس 6 بیٹیاں ہیں، ایک تعویذ دے دو اللہ مجھے بیٹا دے دے گا۔ تم نے رب کے توحید پر ڈاکہ مارا ہے، اس کی توحید کو تم نے پہچانا نہیں۔ رب نے قرآن میں کہا میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں ملا کر دوں، جس کو چاہوں باج رکھوں، اور تم نے رب کو ہی نہیں سمجھا۔ تم نے محض اس لیے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو نبی پاک نے کیا فرمایا، اس نے وہ حق جو رب کا تھا لوگوں کو دے رکھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اس نے ایک دفعہ نہیں رب سے کہا اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ کی توحید پر آتا صرف ایک آنسو گراتا، یا اللہ جو پیچھے کر لیا ہے سو کر لیا، اللہ آج مجھ کو معاف کر دے، آج کے بعد نہ تیری توحید میں کسی کو داخل کروں گا اور نہ تیرے نبی کی رسالت میں کسی کو داخل کروں۔ اللہ چاہتا تو معاف فرما۔ میرے بھائیوں یہ پہلا حق تھا، کس کا؟ اللہ کا، جو معاف نہیں ہوگا۔ اس غلط فہمی کو دور کیجئے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے اور حقوق العباد نہیں۔ حقوق اللہ سارے معاف ہو سکتے ہیں لیکن رب کی توحید میں کمپرومائز۔ سب سے پہلا حق اللہ کا کیا ہے بندوں پر؟ توحید۔ اس توحید کے حق کو سمجھیے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی سے غیب میں مدد مانگنا، اللہ کے سوا کسی کا غیب کا خوف رکھنا، یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ 11ویں والے دن دودھ نہیں دیتا، کیا کہتا ہے؟ اس کو غیب کا خوف ہے۔ غیب کا خوف ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو بابا جی ایسے نہ کر دیں۔ یہ غیب کا خوف کس کے لیے ہے؟
صرف اللہ کے لیے. مانگنا مدد کس سے ہے؟ غیب میں. لوگ فتوا لا دیں گے. میں نے اس دن ایک فیچر پڑھا پورا, کہنا جی تسی قاری اسماعیل دی صاحب کو گلاس پڑھائے ہو, قاری صاحب نے گلاس پڑھاتا انہوں نے تہاڈی مدد کی تھی. میں کہا میرے بھرا تو اللہ دی توحید سمجھے. غیب میں کسی سے مدد مانگنا, یہ عقیدہ رکھنا کہ اب میں یہاں جو کہہ رہا ہوں جی عین تم سن رہے ہو, بھی عین لاہور والے بابا بھی سن رہے, یہ شرک ہے. تم یہ کہو کہ ہماری یہ باتیں جس طرح تم سن رہے ہو دیوار کے پیچھے قبر کے اندر فلاں بزرگ بھی سن رہا ہے, وہ فلاں بزرگ تو دور کی بات ہے, ساری کائنات جس سے نیچے ہے, کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میری غیب کی باتیں وہ سنتے ہیں, یہ بھی شرک ہے. میرے بھائیو, یہ رب کا پہلا حق ہے ہم پر. اگر اس میں خلل ہے پھر کچھ بھی معاف نہیں ہونا. ہاں تم مواحد ہوئے, اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوئے, اللہ جو چاہے معاف کر دے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. دوسرا حق جو اللہ کی طرف پر سے اپنے بندوں پر ہے وہ کون سا ہے بتائیں گے آپ؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, آگے کیا ہے؟ واطیعوا الرسول. دوسرا حق اللہ کی طرف سے جو اپنے بندوں پر ہے رب کی توحید کے بعد محمد الرسول اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. ساری کائنات کے پیچھے لگ جاؤ, اگر محمد الرسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے رب کی اطاعت نہیں. اللہ نے فیصلہ کر دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی. ایک طرف ساری کائنات ہو, تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے لازم یہ ہے اگر تم اس دوسرے مسئلے میں فیل ہو گئے, اللہ کے نبی کے علاوہ تم نے یہ حق کسی اور کو دیا, کوئی امام ہو, کوئی فقیہ ہو, کوئی مجتہد ہو, اگر تم نے رسول اللہ کا حق ان کو نہ دیا کسی اور کو دیا, پھر تم پڑھو نمازیں, قیامت کا دن ہوگا 70 سال ایک بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہے گا لیکن اس کے رجسٹر میں ایک نماز بھی درج نہیں ہوگی. کیوں؟ اس نے کہا جی پنڈ دے مولوی نے کہا ایویں نماز پڑھنی آپ اویں ہی پڑھ دیں. بڑا لوگوں نے کہا یار اللہ دے نبی کی سنت آ نہیں, صحیح بخاری بخائی, مسلم بخائی, پر آپ کیا نہیں, ساڈے بڑے غلط کر دی مانگے. ہم نے اس عقیدے کو نہیں چھوڑا کہ ہمارے بڑے غلط کرتے مر گئے, استغفر اللہ معاذ اللہ. جب دین پتہ چل جائے, اسلام کی بات پتہ چل جائے, رسول اللہ کا فرمان سامنے آ جائے, پھر ساری کائنات کو ٹھکرانا پڑے ٹھکرایا جا سکتا ہے, اگر نہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میرے بھائیو, اللہ کے رسول کے دو حق ہیں ہم پر, ایک ان کی رسالت کا, دوسرا ختم نبوت کا. یہ دونوں حق ایسے ہیں اگر ان میں ہم کمزور رہے, جس طرح رب کی توحید میں کمپرومائز نہیں ہے, بعین اسی طرح اللہ کے نبی کی رسالت اور ختم نبوت پر بھی کمپرومائز نہیں ہے. ادریس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں. جب مسلمہ کذاب اس کانے, آج کل سی کانا وہ بھی شکل پیڑی سی, ویسے غلام احمد قادیانی نے شکلوں بھی کوجا سی ویسے ہی پیڑا شکلوں, انا کانا ہے, اللہ کی لعنت برسے ان پر. کچھ کہتے ہیں لعنت نہیں پانی, میں کہ ہور کتے بھائی جتے اللہ دی لعنت ہوئے, فرشتیاں دی لعنت ہوئے, اللہ آپ کہے والناس اجمعین, سارے دی لعنت تے اسی نہ بھائی. دو بندے ایسے ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کو بھی, صدیقی صاحب تے ساری کائنات دی, بلا کیڑا کیڑا دسو. ایک جڑا میرے نبی دے یاراں تے پونکے, جڑا میرے نبی دے یاراں تے پونکے ہیں, زندہ. اب دو بندوں پر کس کی لعنت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرا کسی صحابی پر, آج کل ایک شیطان آپ اکثر ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے, مرزا انجینئر محمد علی, اب وہ ڈسکس کرتا ہے صحابہ کے اختلافات ہیں, اور رب کہے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر میں راضی ہوں, یہ مجھ پر راضی ہیں. وہ کہے نہیں مغیرہ بن شعبہ نے ایسے کیا, علی پاک کے ساتھ یہ اختلاف ہوا, بھی تو ماما لگتا ہے. صحابہ کے اختلاف کو تم دنیا کے سامنے
میں پیش کرتے ہو؟ اللہ کے قرآن کا انکار ہے۔ جو بندہ کہے صحابہ کے آپس میں اختلافات تھے، فلاں مسئلہ تھا فلاں مسئلہ تھا، رب کی 2 قرآن کی آیتوں کا انکار ہے۔ پہلی قرآن کی آیت سنیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ کیا صفت ہے صحابہ کی؟ کہ کفار کے مقابلے میں سخت، رحماء بینہم، آپس میں پیار محبت۔ تو کبھی صحابہ دی آپس دشمنی سی تیری منی کہ رب دے قرآن دی؟ سچی سچی دس گا، اور رب کا قرآن مانگے کہ اس چوڑے کی بات کو مانے؟ رب کا قرآن ایک طرف ہو اور کسی اور کی بات ایک طرف ہو، کس کو ماننا چاہیے؟ رب کے قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کون؟ کافر۔ رب کے قرآن کی آیت کرنے والا، انکار کرنے والا کون؟ کافر۔ اللہ کہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ او محمد دے سارے یاراں دے دل میں آپ دیکھے سارے متقی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہے سارے متقی ہے، تم کو نہیں وہ فلاں تھے وہ فلاں تھے، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ کہتا میں خود ویکھے، میں خود، ان ڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سارے کے سارے نبی کے یار متقی۔ میرے بھائیو یہ وہ پہرے دار ہیں، اگر نہ ہوتے تمہارے پاس دین ہی نہ پہنچا۔ ادریس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وقت کا جھوٹا نبی مسیلمہ، وہ دی شکل ایڈی پیڑی سی، جدو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مر گیا نا، اس سے واشی بن حرب نے قتل کیا تھا۔ وہی واشی جب اللہ کسی سے کام لینا چاہے، واشی بن حرب نے جب اس کو قتل کیا نا، تو قاری صاحب جو لاش پئی نا، شکلوں ایڈا پیڑا سی، عمر فاروق نے شک پہ گیا کہ یار آپ عمر فاروق نے اس کا خاص جو بندہ نا سیکٹری، اس کو بڑا پکڑا ہوا تھا، وہ کہا انہوں ساتھ کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا انہوں نبی بنایا سی؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا جا اچھا بولو، وہ بندہ تو سواد دا چون لیندے، شکلوں بھی پیڑا، ملایا کس کے ساتھ؟ اس حسدی اقدس کے ساتھ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث، خود کی حدیث، آپ نے فرمایا جو بندہ ایک لمحہ میرے نبی کا دیدار کر لے، کتنا؟ ایک لمحہ، پتہ کتنا لمحہ بھائی؟ پتہ تھا ظہیر بھائی، آپ تو انجینئر ہیں، ایک سیکنڈ کو جب ہم 99 پر تقسیم کریں نا، جو وہ بچتا ہے وہ ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو ایک لمحہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کر لے، اور کوئی دوسرا شخص جس کو اللہ مثل نوح 950 سال یا 1000 سال کی زندگی دے دے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اور جو ایک لمحہ مصطفیٰ کے چہرے کو تک لے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ چہرہ ہے۔ اس کی باتیں شروع کریں، قاری صاحب کریں گے، ماشاءاللہ ایکسپرٹ میں اس کام تانوں تے ہوندی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ذات مبارکہ تھے۔ اب مسیلمہ کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب مسیلمہ قذاب سوال کرتا ہے تمہارا محمد کے بارے میں کیا ذہن ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب وہ جواب دیتے ہیں وہ محمد ہمارے آخری رسول ہے۔ کون ہے؟ آخری رسول، جن کے سر پر اللہ نے خاتم النبیین کا تاج پہنا ہے۔ اس نے کہا میرے بارے میں تیرا کیا ذہن ہے؟ اب کیا جواب دیا دیکھی سے؟ کہ من سنتا ہی نہیں، کہنا تو دور کی بات ہے، کہا میرے کان اس بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا تیرا علاج کرتا ہوں، پھر سوچ رہے میرے بارے میں تیرا کیا ذہن ہے؟ سنتا ہی نہیں۔ محمد کے بارے میں تیرا کیا ذہن ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا وہ تو اللہ کے آخری رسول ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ کہا اچھا میرے بارے میں؟ کہا نہیں سنتا۔ کہا کرو علاج۔ اب دیکھیں وہ تھے اللہ کی توحید اور رسالت پر پکے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کو جنت کی بشارتیں ہیں جو توحید اور رسالت پر قائم ہیں۔ اب انہوں نے ظلم دیکھے کیا، ان کا ایک جوڑ کاٹا۔ کتنا؟ ایک جوڑ۔ کتنے جوڑ؟ 360۔ پہلا جوڑ کاٹا، پھر یہی سوال کیا، کہا میرے بارے میں کیا ذہن ہے؟ سنتا ہی نہیں۔ کہا اللہ کے نبی کے بارے میں کیا ذہن ہے؟ محمد کے بارے میں؟ کہا وہ تو ہمارے دلوں کی دھڑکن آخری نبی ہے۔ اچھا ابھی نہیں سمجھ آئی۔ اس نے کہا دوسرا جوڑ بھی کاٹو۔ میرے بھائیوں یہ کہنا بڑا آسان ہے،
یہ کہنا بڑا آسان ہے، آج تم صحابہ پر بھونکتے ہو، لعنت ہے تم پر، ہیں؟ ایک جوڑ کاٹا یہی سوال پوچھا، پھر دوسرا جوڑ کاٹا پھر یہی سوال وہی جواب، پھر تیسرا جوڑ، ایک ایک جوڑ کاٹتا اور یہ سوال پوچھتا تیرا میرے بارے میں کیا ذہن ہے؟ وہ کہتے مجھے سنتا نہیں، محمد کے بارے میں کیا ذہن ہے؟ کہا وہ خاتم النبیین ہے۔ ایک ایک کر کے 360 جوڑ کاٹ دیے، لیکن وہ استقامت کے پہاڑ ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دوسرا حق ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر کہ اللہ کے نبی کی جب بات آ جائے، اللہ کے نبی کی جب ذات آ جائے، پھر ساری ذاتیں پیچھے ہیں، سب سے اعلیٰ سب سے آگے کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے، لا الہ الا اللہ، پوجنا اللہ کو ہے، محمد الرسول اللہ پوچھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ میرے بھائیوں، ایک طرف اللہ کے نبی کی بات ہو، دوسرے طرف ساری کائنات ہو، حق رسالت یہ ہے کہ تم نے ساری کائنات کی باتوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کی بات کو اپنانا ہے۔ ایک بات، آخری بات سنا کر اپنے موضوع کو انشاءاللہ اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا نام آتا ہے ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علم کی کیفیت یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے دودھ پیا، جو باقی بچاؤ میں نے کس کو دیا؟ عمر کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ اللہ کی زمین پر محمد الرسول اللہ کے بعد علم میں سب سے افضل سیدنا عمر فاروق ہیں، مقام میں ابو بکر اور علم میں سیدنا عمر فاروق۔ یہ وہ واحد ہستی ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے علم کا کچھ حصہ عطا فرمایا۔ ایسے نہیں عمر فاروق بولے رب آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر دے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری ہے، آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو یقیناً عمر ہے۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ القاء کرتا ہے۔ اگر کوئی میری امت میں شخص موجود ہے وہ کون ہے؟ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے ہاتھ مجھ محمد کی جان ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں ماں عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شیطان کی اور عمر کی جب بھی ملاقات ہوئی شیطان منہ کے بل گر پڑا۔ یہ وہ عمر ہے جن کا آسمان کا ہر فرشتہ حیا کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ میں نے آگے ایک بات کہی، میں کہا ہر چوک چوراہے میں نا ایک ایک جہاں سے وہ مجلسیں گزرتی ہیں نا ایک ایک چوک بنا دیں، بڑا سارا لکھ دیں باب سیدنا عمر فاروق، ننگنا ہی بات کر دیں۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ علم اتنا ہے اور مقام یہ ہے کہ کائنات کے امام جب اللہ کے مہمان بن کر گئے نا تو وہاں ایک مالک جنت بڑی خوبصورت، آپ نے داخل ہوئے دیکھا ہوریں وضو کر رہی، فرشتوں نے پوچھا بھائی یہ کدھا مال ہے گا سنا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس دن عمر فاروق نے کہا اس کائنات کا 90% علم آج اٹھا لیا ہے۔ یہ وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین ہیں، خلافت ان کے پاس ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر آیا، اپنی بیوی کو لے کر آیا اور کہا امیر المومنین میری اس بیوی نے 6 ماہ کے بعد بچے کو جنم دیا ہے، لہذا اس نے پیچھے کوئی بدکاری کی ہے، منہ کالا کیا، اس کو سزا دیجیے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو عدل، جب بھی پوری دنیا میں جب بھی عدل انصاف کی بات آتی نا آنکھوں کے پردوں کے اوپر چہرے پر سکرین پر ایک ہی لفظ آتا ہے بے اختیار، جب بھی حکمرانوں سے تنگ منہ سے نکلتا ہے نا یا اللہ عمر ورگا حکمران عطا کر دے، یہی نکلتا ہے نا منہ سے۔ یہ وہ عمر ہے جب پورا جائزہ لیا، لینے کے بعد
فیصلہ سرزد کیا کہ اس کو میدان عدل میں لے جا کر سنسار کر دیا جائے۔ اب فیصلہ کس نے کیا؟ اس عمر نے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ساری کائنات کے علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، ہر انسان کے علم میں کمی رہ سکتی ہے، اگر کمی نہیں ہے کسی کے علم میں شریعت میں، وہ ایک ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ عمر نماز پڑھے، ابو بکر نماز پڑھے، لوگ کہیں گے کہ ابو بکر کی نماز شریعت کے مطابق ہے، عمر کی نماز شریعت کے مطابق ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ عمر کی نماز شریعت ہے۔ اگر کسی کا عمل، کسی کا بول شریعت بنتا ہے، وہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ نبی کی نماز شریعت کے مطابق نہیں، شریعت ہے۔ نبی کا بولنا شریعت کے مطابق نہیں، شریعت ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرے نبی کے جب جب ہونٹ ہلیں گے اس کا مطلب ہے رب نے آسمان سے وحی کی ہے، بات رسول اللہ کے ہونٹ سے نکلی، بات رب کی ہے۔ کائنات میں جتنا کوئی علم والا ہو، جتنا کوئی علم والا ہو، اس کا علم چیلنج ہو سکتا ہے اور چیلنج ہوتا آیا ہے۔ اگر کسی کا علم چیلنج نہیں ہو سکتا، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر فاروق نے جب یہ فیصلہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے آئے۔ یہ وہ علی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا علی تیری اور میری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب ہجرت کا موقع ہوا سب کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا، اکیلے علی بچ گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں، آپ نے فرمایا علی تجھے پسند نہیں کہ میں محمد تمہارا بھائی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں لیا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ وہ علی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ پکے منافق کی علامت یہ ہے وہ علی سے بغض رکھے گا اور پکا مومن علی سے پیار کرے گا۔ منافق کی علامت کیا ہے؟ کہ علی سے بغض رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی جی میں موسیٰ عیسیٰ دے وجہ تو دو گروہ جہنم جانے، تیری وجہ تو بھی جانے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، دو گروہ سیدنا علی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایک کا ذکر کر دیں قاری صاحب، کون؟ ناصبی، دوسرے رافضی۔ پہلا گروہ جس نے سیدنا علی سے دشمنی پال لی، اس کا وہ مقام جو رب نے دیا ہے اس کا انکار کر دیا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خارجی جو علی پاک کے دشمن ہیں، کائنات کے سارے لوگ ایسے جہنم میں جائیں گے لیکن خارجیوں کو اللہ کتے کی شکل جہنم میں داخل کرے گا۔ جو علی کے دشمن ہیں وہ خارجیوں کا ٹولہ ہے۔ اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا ایک وہ ہوگا جو علی کی شان میں غلو کرے گا، علی کو رب ہی کہہ دے گا، وہ بھی قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ دونوں گروپ کون سے؟ ایک خارجی اور دوسرے رافضی، جس نے اللہ کے نبی کی، اللہ کے سیدنا علی کی شان کو اتنا بڑھایا کہ ان کو رب ہی بنا دیا، اللہ کی توحید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قیامت کے دن یہ دونوں گروہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے اور اللہ کے شرک سے وجہ جنت میں جائیں۔ یہ وہ علی پاک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھاگتے ہوئے آئے، کہا امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ آپ نے کیا ہے؟ کہا ہاں علی یہ فیصلہ میں نے کیا ہے۔ کہا یہ تو رب کی قرآن میں ہے کہ عورت 6 ماہ کے بعد بچے کو جنم دے گی۔ ہے رب کے قرآن میں ہے۔ اب پتہ کس کو نہیں چلا؟ پتہ کس کو نہیں چلا؟ اس عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اگر شریعت کا پورا علم عمر کے پاس نہیں تھا، آج تمہیں حدیث سنائے تم کو یہ کتنا ممکن ہے کہ اے حدیث میرے امام صاحب کو پتہ ہی نہیں لگی؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سمجھ آئی میری بات کی کہ یہ بات
جب عمر فاروق کو پتہ نہیں چلی، عقیدہ منہج سمجھئے کہ شریعت کا پورا علم محفوظ ہے، لیکن ایک شخصیت کے پاس نہیں، کچھ علم ہمارے اس بھائی کے پاس ہے، کچھ اس بھائی کے پاس، کچھ میرے پاس، کچھ آپ کے پاس، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، لیکن کسی ایک سینے میں پوری شریعت جمع نہیں ہے۔ اگر پوری شریعت کسی ایک سینے میں ہے تو وہ سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ اس عقیدے کو سمجھئے، آپ سمجھیں اس بات کو کہ اگر ایک بات عمر کو پتہ نہیں چلی، ممکن ہے یہ سامنے کہا رب کے قرآن میں، کہا ہاں رب کے قرآن میں کا حوالہ دو۔ اب یہاں سے ایک اور بات ذہن میں رکھ لی، حوالہ ماننا گستاخی نہیں ہے۔ کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی۔ عمر فاروق کس سے مانگ رہے ہیں؟ علی سے بھی، علی بات تو نے کر دی ہے، حوالہ نے۔ اب انہوں نے رب کے قرآن کی آیت پڑھی، کون سی؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کتنی دیر؟ 24 ماہ۔ کتنے؟ 2 سال۔ کہا یہاں پر 2 سال دودھ پلانے کا ذکر ہے، 6 ماہ کے بعد جب بچے کو عورت جنم دے گی یہ کہاں پہ ہے؟ پھر سیدنا علی نے قرآن کا دوسرا مقام پڑھا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ نے قرآن میں حمل اور دودھ پلانے کا ڈیوریشن 30 ماہ بیان کیا۔ کتنا؟ 30 ماہ۔ اب 24 ماہ دودھ کے نکالو، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 6 ماہ۔ یہ کدھر ہے؟ رب کے قرآن میں۔ اور پتہ کس کو نہیں چلا؟ سیدنا عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو چیلنج ہو گیا۔ اب عمر فاروق نے کیا سوچا اس عمر نے جس کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ایمان معیار کہا ہے؟ اب کیا سوچا کہ میں عمر 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اب اپنی غلطی مان لوں؟ یہ کوئی لوگ کہتے ہیں عمر کو پتہ ہی نہیں لگا، استغفر اللہ معاذ اللہ، انہوں نے حدیث کی تعبیر کر دی، قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیا۔ نہیں میرے بھائیو، ایمان یہ ہے جب رب کا قرآن ہو، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہو، پھر عمر کا فتویٰ نہیں چل سکتا، اور نہ انہوں نے چلایا۔ ایمانداری سے بتائیں، اور عمر کے بعد کائنات میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں عمر کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ اور ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، صحابہ کے بعد سارے تابعین، تبع تابعین، آئمہ، محدثین اکٹھے ہو جائیں اور عمر کے قدموں کے نیچے سے اٹھنے والی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ تم کہو اللہ کے نبی کی بات ایک طرف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے امام کو نہیں پتہ چلا؟ اس فقیر نے غلط کہا ہے، ہمارے پیر ایسے ہیں، ہمارے مرشد ایسے ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ بات ہماری دعوت نوٹ کرو، اس کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے خطا کا چانس نہ ہو۔ اگر خطا نہیں ہوتی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے مصطفیٰ کی نوکری کی اس نے رب کی نوکری کی۔ یہ عقیدہ، یہ منہج ہے۔ جب عمر فاروق نے یہ آیت سنی فوراً میدان عدل میں بھاگے، اس عورت کو یہاں تک دبا دیا گیا تھا، قریب تھا اس کے پتھر بجتے، لیکن وہ اپنی بہن سے مل رہی تھی، آخری ملاقات تھی۔ کہا بہن میں نے یہ گناہ کیا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ کہا پھر پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، پھر رب ہمارے پاس ہے۔ یہ لفظ منہ میں تھے، اتنے میں عمر فاروق پہنچے، اعلانیہ طور پر کہا، نہ قرآن کی آیت بدلی، نہ تفسیر بدلی، نہ حدیث کا منہ موڑا، سیدھا آ کر کہا مجھ عمر سے غلطی لگ گئی تھی، عورت پاک کا۔ فوراً اس عورت کو چھوڑ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آج یہ 2 باتیں ہی کافی ہیں، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا ایک سبق یاد رکھیے۔ سب سے پہلا حق رب کا، توحید کا ہے۔ اگر اس میں خلل ہوا تو تمہاری ساری عبادتیں ریاضتیں بیکار ہیں۔ دوسرا حق محمد الرسول اللہ کی رسالت کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے، اعمال کر کر کے تھکے ہوں گے، تصلى نارا حامية، دہکتی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ عبادتیں بڑی ہوگی، ریاضتیں بڑی ہوگی، نمازیں بڑی ہوگی، لیکن سنت سے ہٹ کر
تمہاری نماز ہو، تمہارا حج ہو، تمہاری زکوٰۃ ہو، اگر رسول اللہ کے طریقے کے علاوہ ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے کل قیامت کا دن ہوگا، میدان لگا ہوگا، وہ میدان کے اوپر سیدنا جبرائیل کھڑے ہوں گے، جس عمل پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہوگی اس عمل کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی دو باتیں کیا تھی؟ پہلا اللہ کی توحید کا حق ہم پر، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق۔ اللہ کی توحید کا حق کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ رسول اللہ کی رسالت کا حق کیا ہے؟ ساری کائنات صحیح ہو سکتی ہے لیکن ان سے خطا کا چانس موجود ہے، اگر خطا نہیں ہوتی تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ایک طرف سارے ہوں، ایک طرف محمد رسول اللہ ہوں، سب کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن محمد عربی کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارا منہج، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری دعوت ہے۔ آئیے اگر یہ دعوت صحیح ہے تو ہمارے ساتھ قدم بہ قدم کندھے سے کندھا ملا کر چلیں، اس دنیا میں بھی عزت پا جائیں گے، آخرت میں بھی عزت پا جائیں گے۔ میں آج آپ کا کافی وقت لے لیا ہے، جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو کی ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور اس سخت سردی میں نوجوان بوڑھے بچے بیٹھے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کے گھروں کو جنت کے گھر بنا دے، ان کی جنت، ان کے گھروں میں اللہ اپنی رحمت کا سایہ فرما دے، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ انشاءاللہ مفصل خطاب خطیب پاکستان انشاءاللہ ہمارے محترم بڑے بھائی جو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، عمل اور تقوی میں بڑے ہیں، خالد محمد اسماعیل عتیق صاحب کا ہوگا، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے جس نے کسی